السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے لاس اینجلس میں لگنے والی آگ کے بارے میں۔ ایک عام دن کی صبح 6 جنوری 2025 ڈیوڈ نام کا ایک بندہ اپنی بالکنی میں بیٹھا نظارے کر رہا تھا کہ اس کے اپارٹمنٹ میں سے 5 میل دور پیسیفک کے پہاڑوں میں سے آگ لگتی نظر آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ اتنی تیزی سے پھیل گئی کہ اس آگ کے دھوئیں نے پہاڑوں کو مکمل چھپا دیا۔ لیکن اگر سیٹلائٹ ویو میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے یہ آگ بیرا سائڈ کے پہاڑوں سے نکلنا شروع ہوئی تھی۔ یہ آگ بڑھتے بڑھتے 38,000 ایکڑ یا پھر 150 سکوائر فٹ تک کے ایریا میں پھیل گئی۔ یہ لاس اینجلس میں لگنے والی سب سے بڑی آگ بن گئی تھی۔ اس آگ میں 12,000 سے زائد بلڈنگز اور گھر تباہ ہو چکے تھے۔ 1,80,000 سے زائد لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے تھے۔ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ جو ابھی بھی جل رہی ہے، اس آگ کو بجھانے کی ہر ممکن کوشش ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ واٹر بومبر ایک وقت میں 45,000 سے زائد لیٹر اور اس کے ساتھ کئی کیمیکلز کو استعمال کر کے آگ بجھانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف 70 سے 100 کلومیٹر چلنے والی تیز ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے یہ آگ مزید سے مزید تر بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر اس سب معاملے کو جیوگرافیکل پرسپیکٹس سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے اس سال ساؤتھرن کیلیفورنیا کے علاقے میں بارش بہت کم ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہوا میں ہیومیڈیٹی بہت زیادہ پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ سے جنگل مکمل پوری طرح سوکھ چکا تھا۔ ہوا میں ڈرائنس بہت زیادہ پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ تیز خطرناک ہوائیں چلی۔ ان ہواؤں کو سینٹا ونڈز بھی کہا جاتا ہے۔ ان ہواؤں نے اس ہوا کو مزید بدتر کر دیا۔ کیلیفورنیا کے پاس جو ماؤنٹین ہے وہاں پریشر بہت لو ہو جاتا ہے اور چلنے والی ہواؤں کی وجہ سے ہیومیڈیٹی 10% سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ گرم سوکھی ہوائیں جنگل میں وائلڈ فائر کے چانسز کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ گرین ہاؤس گیسز، گلوبل وارمنگ، سی لیول کے ریکارڈز ہائی پر پہنچ چکے تھے، جبکہ انٹارکٹیکا میں سی آئس کے ریکارڈز بہت لو ہو چکے تھے۔ 2023 کے ریکارڈز نے 2024 کے ریکارڈز کو بھی توڑ دیا تھا۔ جون 2023 سے لے کر اگست 2024 تک نئے پہ نئے ریکارڈ بنتے گئے۔ ایک سائنٹسٹ ہیں پیٹر کیلمس جو ناسا کے جیٹ پروپلشن لیبارٹری میں کام کرتے ہیں۔ یہ پہلے لاس اینجلس میں رہتے تھے، پھر سال 2022 میں انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ ان کی پریڈکشن تھی کہ یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں۔ پیٹر 2008 میں لاس اینجلس کے ایک گاؤں میں رہتے تھے جہاں ان کی زندگی انتہائی خوبصورت گزر رہی تھی۔ ان کے پاس بیک یارڈ میں خوبصورت باغات تھے، گرینری، پرندوں کی رنگ برنگی آوازیں جو اس جگہ کو انتہائی دلکش اور خوبصورت بنا دیتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ ٹمپریچر میں مستقل تبدیلی، کلائمیٹ چینج، ان سب باتوں کو ان کو اگنور کرنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی فیلڈ کو بدل دیا۔ وہ پہلے گریویٹیشنل ویو میں کام کرتے تھے، پھر وہ اب کلائمیٹ میں آ چکے تھے۔ انہوں نے کلائمیٹ چینج کے بارے میں کئی آرٹیکل لکھے، کئی ٹویٹس کیے۔ وہ